أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا سورہ مریم سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. خدا اپنے مقاصد کے ترجمان، اپنی مشیت کے متوجم اور اپنے ارادوں کے مصداق اپنے حبیب محمد احمد محمود سے بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے خدا. تو میں میرے حبیب رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، جو ساتوں آسمانوں اور پوری زمین کا پروردگار ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کا بھی پروردگار ہے، بس اس کی عبادت کیا کر اور اس عبادت پہ ثابت قدم رہنا. حل تعلم لہ سمیا، کیا تو کسی ایسے کو جانتا ہے جو میرا ہم نام ہو؟ اور فرمایا آپ نے حل تعلم لہ سمیا، سمی سین میم چھوٹی یہ شد کے ساتھ ہم نام. حل تعلم لہ سمیا، کیا ہے تیرے علم میں کوئی ایسا جو میرا ہم نام ہو؟ نفی کر رہا ہے خدا اپنے ہم نام کی. یہ گزشتہ مجالس اگر آپ کے ذہنوں میں ہیں، ظاہر زینہ بزینہ آگے ہی چلنا ہے نا. آج بحث اس بات پہ ہوگی کہ ہم آخر اسے ٹھیک ہے پہچانا تو نہیں جا سکتا، وہ جانا تو جا سکتا ہے یعنی ہمارے معیار تک، ورنہ حقیقت میں تو جانا بھی نہیں جا سکتا. تو پھر اسے جاننے کے قوانین کیا ہے، اصول کیا ہے، ابدیت کیا ہے، معبودیت کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تصور توحید میں عبد معبود سے ٹکرا جائے؟ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات سے. فاعبد ہو، بس اسی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پہ ثابت قدم رہے. حل تعلم لہ سمیا، تو اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اور بجائے اس کے کہ میں ساری رات لگا رہا ہوں مجھے کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے. سید الموحدین سے پوچھا گیا، امیر ممکنات سے اور صافی سے لے کر جو بھی تفسیر اہل بیت آپ کو مل جائے دیکھ لینا. سورہ مریم کی اسی آیت کے ذیل میں مولا امیر کی فرمودہ یہی تفسیر ملے گی. مولا کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟ فرماتے ہیں سامنے کی بات ہے. حل تعلمون من کان اسمہ اللہ، فرمایا کیا تم نے کائنات میں کوئی بندہ دیکھا چاہے خدا کو ماننے والوں میں سے ہو یا نہ ماننے والوں میں سے جس کا نام اللہ ہو؟
پوری کونین میں ایک بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کا نام اللہ ہو. تو اب اللہ کو بھی حفاظت مقصود ہے اسی ایک نام کی. وہ چاہتا ہے کہ یہ نام کسی کے حوالے نہیں ہوگا. تم بھی مل کر حفاظت کرو کم وقتو اسی نام کی. باقی نام قاضی صاحب اس کی جاگیر نہیں ہے. جی یہ جو اسماء حسنہ کے طور پر آپ نے 99 اور ویسے تو 99 ارب سے بھی زیادہ، یہ تو اشرف الاسماء ہونے کے ناطے 99 بنائے گئے، ورنہ تو اس کے ناموں کی حد اور تعداد ہی نہیں ہے. تو باقی جتنے ہیں وہ صرف اس کے بھی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اس کے بھی ہیں لیکن صرف اس کے نہیں. جو نام صرف اس کا ہے وہ اللہ. دیکھیں سمیع بصیر، حفیظ علیم، حلیم قوی امین وغیرہ، رؤوف رحیم، یہ سارے نام اس کے ہیں نا؟ ہیں. اب میری طرف دیکھو، حضرت یوسف کے بعد تشریح نہیں کروں گا، بس آیتیں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ میں نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. عزیز مصر کے دربار میں یوسف کا مکالمہ خود خدا لکھ رہا ہے کہ یوسف کیا کہہ رہا ہے عزیز مصر سے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اس آیت نے یوسف کو حفیظ بھی کہا ہے، علیم بھی کہا ہے. یوسف اللہ نہیں ہو گیا، اللہ یوسف نہیں بن گیا. سورہ ہود کو پڑھ لینا. بشروہ بغلام حلیم، فرشتوں نے بشارت دی ابراہیم کو حلیم بیٹے کی. اب حلیم اللہ کا بھی نام ہے، حلیم اسحاق کا بھی نام ہے. عبد معبود نہیں ہوا، معبود بندہ نہیں بن گیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا دوستوں میری بات؟ ابراہیم کے بارے میں لأوّاہ منیب، منیب اللہ کا بھی نام، حضرت ابراہیم کا بھی نام. بندہ بندہ رہا، خدا خدا رہا. سورہ تکویر میں تیرے میرے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ میرا رسول کریم بھی ہے، ذی قوت بھی ہے، مکین بھی ہے، قوی بھی ہے، امین بھی ہے. لقد جاءكم رسول، سورہ توبہ کو پڑھو. جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم. رسول کو رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا. تو اب یہ اتنی آیتیں میں نے کس لیے پڑھی؟ پتہ چلے باقی نام مشترکہ. سمجھ میں آئے گا؟ جی جی صاحب یہی وجہ ہے آپ مرغی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، الرحمن اکبر نہیں کہہ سکتے، الرحیم اکبر نہیں کہہ سکتے، الخالق اکبر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ مشتبہ ہو جائے گی تکبیر، کیونکہ نام وہ لیا جس میں ساجھے داری تھی. کیونکہ اللہ صرف اس کا نام ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں، شراکت نہیں. کہتا ہے کوئی اس معاملے میں میرا ہم نام نہیں ہے. تو اصول آپ نے سمجھ لیا. جب اللہ بولا جائے گا تو تصور جائے گا اس کی طرف، باقی کسی نام سے تصور اس کی طرف نہیں جا سکتا. کتاب التوحید میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک حدیث لکھی چھوٹی سی، عن الحارث العاور، حارث بن عاور حمدانی. اب شاید آپ نے پہچانا ہوگا، یہ وہی حارث حمدانی ہے
जिसे मुतल्लिक अमीर कायनात का एक मशहूर ज़माना फरमान या हार हमदाना मैं यमुत यारानी मिन मोमिन व मुनाफिक को बला हार समदानी कोई मोमिन मरे या मुनाफिक मरते वक्त अली को ऐसे ही सामने देखता है जिस तरह अब तू देख रहा है। ये हारिस हमदानी रिवायत करते हैं कि मैं मौला के साथ था। इन्नहु दखला फिस्सू बाजार कूफा में दाखिल हुए अमीर कायनात इस आप रजुल मुबल्लिग सहरहू, एक शख्स उसकी पश्त है मौला की तरफ, मुंह दूसरी तरफ है, पता नहीं पीछे मौला अली आ रहे हैं। यकूलो बात कर रहा था, बात बात में उसने एक बात की, क्या कहते ला वल्लज़ी इहतजब बिस्सब्र, नहीं कसम है मुझे उस जात की जो 7 हिजाबों में छुपी हुई है। ये शख्स ने कहा वल्लज़ी इहतजब बिस्सब्र, उस जात की कसम जो 7 पर्दों में 7 हिजाबों में महजूब है। हारिस कहते हैं ज़रबा अली अलैहिस्सलाम बिजदिही सहरहू वक़ाला मनिल्लज़ी इहतजब बिस्सब्र, जागो अगर तौहीद सुनने आए हो तो। मौला ने उसकी पीठ पे हाथ से थप मारा और फरमाते कौन है जो 7 पर्दों में छुपा हुआ है? मनिल्लज़ी इहतजब बिस्सब्र, कौन है 7 पर्दों में छुपा हुआ? आला अल्लाह या अमीर अल-मोमिनीन, कहते हैं अमीर अल-मोमिनीन अल्लाह की बात कर रहा हूं। फरमाते हैं अख्ताउता सकलत का उम्मुक, तेरी माँ तेरे सोग में बैठे खता की तूने, गलत कहा ले सबैनहु व बैन खल्क़िही हिजाब हुवा माअहुम ऐनमा कानू, पर अल्लाह और उसके मखलूक के दरमियान कोई पर्दा ही नहीं, जहां मखलूक वहां अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान कोई हिजाब नहीं, वो नहीं छुपा हिजाबों में। अब वो शख्स पटा गया, कहते मा कफारा तो ज़ालिका या अमीर अल-मोमिनीन, मौला जो मैंने कहा इसका कफारा क्या है? फरमाया अन तालम अन्नहु माअका हैसु कुंता, इसका कफारा यही है कि जान ले जहां तू है। बहाना नहीं जागना, इस फिक्रे के लिए, इस जुमले के लिए मैंने हदीस सुनाई आपको। कहते हैं मौला उतमुल मसाकीन, क्या मैं मिस्कीनों को कफारे में कुछ खाना खिला दूं? गलत बात जो कह दी। लो इन्नमा हलफ्ता बेगैर रब्बिक, फरमाया खाने की जरूरत नहीं है, जिसकी तूने कसम खाई जो पर्दों में छुपने वाली जात है वो तेरा अल्लाह नहीं है। और किया मेरे सामने नहीं है नहीं, इन्नमा हलफ्त बिगैर रब्बिक, तूने हल्फ उठाई जिस जात की वो तेरा परवरदिगार नहीं, तूने किसी और की हल्फ उठाई। अब अली कह रहे हैं, अली से बड़ा मुबहिद कौन हो सकता है? अली से बड़ा मुअल्लिम दर्स तौहीद होगा ही कौन? आओ हकीकतें सुनो। टखनों से ऊपर पाजामा, मुंडे हुए सर पे अम्मामा और अपने आप को अल्लामा कह देने का नाम इल्म नहीं होता। इल्म की हकीकत, इल्म की सरहदें किसी और आलम इम्कान के साथ जाके मिलती है। सर उठाओ, मेरी आंखों में आके डालो। अली फरमाते हैं जो पर्दों में छुपती है बात वो अल्लाह नहीं, तूने किसी और की हल्फ खाई। अब अली ने कहा पर्दों में छुपने वाला अल्लाह नहीं कोई और है, या मेराज से पर्दा हटा या ढूंढ पर्दे वाला।
یا وہ پردہ کسی طرح نکال دو تاریخ سے، تفسیر سے، حدیث سے، قرآن سے، ورنہ آئندہ اللہ کو پردے میں محدود تم کرو، الزام مجھ پہ۔ قاضی صاحب محدود ہو جانا مخلوق کی شان ہے، خدا کی صفت نہیں۔ اسی جگہ محدود ہونا، مکان میں آ جانا، مکین بن جانا صفت خلق ہے، شیوہ الہی نہیں۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ آؤ آپ کی محبت اور بیداری کو دیکھتے ہوئے دخل کیوں کروں میں؟ خود معلمین درس توحید کی زبان میں آج فیصلہ کریں، حالانکہ اب ثابت ہوگی بات کہ 99 جو اس کے نام ہیں وہ صرف اس کے نہیں، اس میں بندے شریک ہیں، کہیں غضنفر جیسے بھی شریک ہیں۔ جی ہاں، گھبرا دوں گے۔ سمیع بصیر اس کا صفات ذات سے تعلق رکھنے والے نام ہیں، یہ صفات ذات ہیں، یعنی اللہ جب سے ہے سمیع ہے، یہ صفت ذات ہے، جب سے ہے بصیر ہے، یہ صفت ذات ہے۔ پڑھو سورہ دہر کو، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کہتے ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے خلق کر کے پھر اسے سمیع بھی بنایا۔ ہم جیسا 2 ٹکے کا بندہ اس کے ناموں میں شریک ہو جائے تو شرک نہ ہوا؟ اور اگر کہیں محمد و آل محمد کا گھرانہ شریک ہو جائے؟ اسی لیے تو کہتا ہوں ایسی توحید نہ مانو جو بندے سے شکست کھائے، وہی توحید مانو جو اس کے شایان شان ہے، جو شیعہ ہے۔ تو آؤ اب تمہیں امام کی زبانی میں بتاتا ہوں کہ جتنے نام ہیں اس کے، بھائی مصطفیٰ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ بس اس کا نام، باقی جتنے ہیں خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، جتنے بھی ہیں وہ سارے 14 کے ہیں۔ ہاں، اب جو تم تھراتے ہوئے مانتے ہوئے، تمہیں جو بخار چڑھتا ہے مانتے ہوئے، تو میں فرق بھی بتا دیتا ہوں کہ ان ناموں کو بھی مانتے ہوئے خدا میں اور ان 14 میں فرق کیا رہتا ہے۔ حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، سلطان مشہد امام رضا علیہ السلام سے اب یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ امام ہشتم کو توحید زیادہ معلوم یا مشہد اور قم کی گلیوں میں پڑھ کے آنے والوں کو زیادہ خبر؟ جی اچھا، بعض اوقات شاہ صاحب بڑی ہنسی آتی ہے۔ ہاں، آج بھی راستے میں آتے ہوئے میں اپنے آپ مسکرا رہا تھا، میں نے کہا کتنی بھولی ہے میری قوم۔ اسی سلطان مشہد کے حوالے سے روزانہ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہو، مجلس کے بعد بھی روز ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے نا، تو اس میں سرکار ہشتم کی زیارت بھی ہوتی ہے، پڑھتے ہو نا؟ کیا پڑھتے ہو؟ جی پہلے پوچھ کے تو آیا کرو علماء سے کہ ہم پڑھتے کیا ہیں، یہاں کچھ کہتے ہو پھر وہاں جا کے مولوی کے چکر میں آ جاتے ہو۔ السلام علیکم یا وہاں پڑھتے جانا تاکہ میں آپ کی پڑھی ہوئی آپ کو پھر سناؤں، یا غریب الغربا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم یا معین وعفائل، شاباش۔ السلام علیکم یا مغیث الشریعت والزوار فی یوم الجزا، پڑھتے ہو؟
نہیں آج کے بعد قسم کھاؤ نہیں پڑھو گے. ہاں کیونکہ نہیں، اب ٹھکو نے بھی جان چھڑوانے کا یہی طریقہ تو سوچا ہے کہ اس نے اپنی کتابوں میں زیارت پڑھنے کو بھی بدعت لکھ دیا. کیوں؟ کہ اسے عرفان حاصل ہو گیا کہ زیارت ہے کیا. کیسے یہ منکر ہو گیا؟ اب سلام میں کہہ کیا رہے ہو؟ السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء. اس ذات پہ سلام جو قیامت کے دن اپنے ہر شیعہ اور اپنے ہر زبار کی فریاد کو پہنچے گا. اب یہ سوچ کے تم بتاؤ کہ کتنے بندے ہوں گے جنہوں نے زیارت کی ہے امام رضا کی. دنیا کے کمپیوٹر بتا نہیں سکتے. ہر زائر کی، ہر شیعہ کی فریاد پر پہنچنے والا کیسے پہنچے گا؟ فرشتے دھکیل رہے ہوں گے کسی کو جہنم کی طرف، یا رضا بچانا اس کے سرانے موجود. کسی کو صراط راستہ نہیں دے رہی، اس کے سرانے موجود. کسی کو اللہ کہہ رہا ہے ڈال دو جہنم میں، اس کی سفارش کے لیے موجود. جو دربار الہی میں اس کی موجودگی میں اس کی گرفت سے بچا سکتا ہے، وہ مشکل سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ تم جہاں توحید کو زخمی کرتے ہو وہاں تو غیبت کی بات ہے. یہ تو توحید کے دربار میں سامنے کی بات ہے. یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، اب دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتے. ہاں تو بات بری تو نہیں. ان سرکار کی حدیث مولا اسماء الہی پہ بات کر رہے ہیں اپنے صحابی حسین بن خالد کے ساتھ. پہلے مولا نے اسے سمجھانے کے لیے اللہ کے 12 نام بتائے. اب اس میں بھی ایک راز ہے کہ 12 ہی نام کیوں بتائے. پہلے تفصیل کے طور پر 12 نام بتائے، بتا کے پھر ایک بات کی. اور آپ دیکھیں میں یہی کہتا رہا ہوں آج تک کہ یہ 14 اس کی بخشی ہوئی طاقت سے خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، محیی بھی ہیں، ممیت بھی ہیں، قادر بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ادھر سے آواز کیا آتی رہی ہے؟ مقصرین نے یہ کہا شرک ہو رہا ہے، غالی ہو گیا ہے. آج معلم درس توحید بتا رہا ہے کہ غالی کا عقیدہ کیا ہے اور موالی کا عقیدہ کیا ہے. یہ کسی نیلام گھر سے خریدی ہوئی اردو کی 4 صفحوں کی کتاب نہیں. یہ حدیث اصول کافی میں ہے اور شیخ صدوق کی کتاب التوحید میں ہے. اگر کافی اور توحید غلط ہیں تو پھر آؤ مل کے مذہب کا فاتحہ پڑھتے ہیں. یعنی جس مذہب کی کافی جیسی کتاب صحیح نہیں، پھر کم از کم میرا تو اس مذہب کو دور سے سلام پہنچے. اور اگر صحیح ہے پھر مولوی کے چکر میں نہ مولا کی سن. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ نام بتا کے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، اس میں سے 12 مثال کے طور پہ بتائے کہ اس نے مثلا یہ نام رکھے اپنی پہچان اور علامت کے لیے. آگے فرماتے ہیں فلما رأى من اسمائه الغالون المكذبون وسمعونا نحدث انه لا شيء مثله ولا شيء في الخلق بحوله قالوا انكم زعمتم ان الله ليس له مثل ولا شبه فكيف شاركتموه في اسمائه الحسنى فسميتم بجميعها ان في ذلك دليلا على انكم مثله في حالاته كلها او في بعض دون بعض اذا جمعتم الاسماء الطيبه قيل لهم
ان اللہ الزم العباد اسما من اسمائه على اختلاف المعانی وقد يقال للرجل قلب وحمار وثور وسكرة وعلقمة واسد على اختلاف معانیه وحالاته لان الانسان لا يكون باسد ولا قلب. یہ حدیث بڑی لمبی تھی، میں نے اپنی ضرورت کا ٹکڑا پڑھا. مولا فرماتے ہیں فلما رعا من اسمائه الغالون، مولا فرماتے ہیں اب بدبخت غالیوں نے دیکھا کہ یہ نام اللہ کے بھی اور وہی ہمارے بھی. جاگنا خدا کے لیے اگر توحید سمجھنی ہے تو یہ نام اس کے بھی ہمارے بھی. تو ان کم وقت کو کہنے کا ایک موقع ملا، اور پھر سمعونا نحدث عن اللہ، اور ہم سے یہ بھی سنتے رہے کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ لا شیء مثلہ، کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، ولا شیء فی الخلق بحولہ، اور مخلوق میں ایک شے بھی ایسی نہیں کہ جس کی حالت اس کی حالت جیسی ہو. ادھر انہوں نے ہمارا یہ بیان سنا، پھر ہمارے نام وہی دیکھے جو اس کے تھے، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر اپنی طرف سے انہوں نے ہمیں آنکھیں دکھائیں اور ہم پہ حجت کرنے لگے. کیا کہ انکم زعمتم، تم یہ گمان کرتے ہو ان اللہ لیس لہ مثل ولا شبہ، کہ نہ تو اللہ کی کوئی مثل ہے نہ کوئی اس کی شبیہ ہے. اگر کوئی شبیہ نہیں کیف شارکتموہ فی اسمائہ الحسنی، پھر تم آل محمد اس کے اسماء حسنہ میں شریک کیسے ہو؟ اور فقط چھوٹے موٹے مشہور صاحب شریک نہیں، فتسمیتم بجمیعہ، کہ سارے کے سارے اس کے نام تم نے خود رکھ لیے. جب میرے ترجمے پہ نہیں اعتماد کسی اور سے کرا لو. فتسمیتم بجمیعہ، اب جمی کا ترجمہ تو آتا ہے نا کہ اس کے سارے نام تم نے رکھ لیے. تو جب رکھ لیے ہم اللہ کہتے ہیں اب غالی یہ ایک دلیل لاتے ہیں کہ ان فی ذلک دلیلا علی انکم مثلہ فی حالاتہ کلھا، کہ نعوذ باللہ یہ دلیل ہے جب تمہارے سارے نام وہی ہیں جو اس کے، تو دلیل ہے تم بھی تمام حالات میں اس جیسے ہو جو وہ ہے وہ تم ہو. اور اگر تمام حالات میں نہیں ہو تو فی باذن دون باذن، تو کم از کم بعض حالات میں اس جیسے ضرور ہو. نہیں امامزادہ والوں بعض والوں دو باتیں ہیں ذہن میں رکھا. امام نے اس سے انکار نہیں کیا کہ اس والے نام ہمارے نہیں، اس کا تو اعتراف ہے امام کو، کیونکہ آگے بھی کہا اذا جمعتم الاسماء الطیبہ، کہ اللہ کے جتنے طیب نام تھے تم نے جمع کر لیے، سارے اپنے لیے رکھے، لہذا تم نعوذ باللہ اس کی طرح ہو. اب ناموں کی تردید نہیں کی میرے امام نے، ان کے نظریے کی رد کی. کن الفاظ میں؟ جاگنا. فرماتے ان اللہ الزم العباد اسما من اسمائہ علی اختلاف المعانی، فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اپنے نام لازم کرتا ہے لیکن حالات مختلف ہوتے ہیں. نہیں ابھی دیر ہے. حالات ایک سے نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں. لیکن الزم العباد اسما من اسمائہ، لیکن اپنے نام لازم کرتا ہے بندوں پر. صرف اللہ ایک ایسا نام ہے جو اس کا، باقی نام وہ اپنے عباد پر بھی لازم کرتا ہے. اب مولا نے مثال دی، یقین تو ہے مجھے کہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں گے، جو اس مثال کو بھی نہیں سمجھے تو پھر اس سے خدا سمجھے. مولا فرماتے قد یقال للرجل،
कल्ब व हिमार व सौर व सुकरत व अलकमत व असद। फरमाया तुमने देखा नहीं कि कभी इंसान को कल कुत्ता कह दिया जाता है, कभी इंसान को गधा कह दिया जाता है। हमारे नाम होते नहीं, कल्बे अब्बास, कल्बे हुसैन, कल्बे अली, अली का कुत्ता, हुसैन का कुत्ता, अब्बास का कुत्ता। तो यही बात मौला समझा रहे हैं हुसैन बिन खालिद को कि कभी इंसान को भी कुत्ता कह दिया जाता है, हिमार गधा कह दिया जाता है। जैसे उलमाए बनी इसराइल को सूरह जुमा में अल्लाह ने कहा तो मसल हिमार यामिल अस्फारा कि उलमाए तौरात गधे की मिसल है। वसौर बैल कह दिया जाता है, सुक्कारतुन किसी को शक्कर कह दिया जाता है, अलकमतुन हिंज जिसे तुम्मा कहते हो वो कह दिया जाता है, वह असदुन किसी को शेर कह दिया जाता है। मौला फरमाते इन्नल इंसान ला यकूनु बे असदन वला कल्बिन, हालांकि इंसान न तो शेर होता है न कुत्ता होता है, किसी न किसी सिफत की वजह से कोई सिफत मिलती है। किसी ने कहा यानी कुत्ते में वफा है, किसी ने कहा कि जैसे मालिक का वफादार कुत्ता, मैं ऐसे अब्बास का वफादार इसलिए कुत्ता, मैं ऐसे ही अली से वफा करूंगा इसलिए कुत्ता, मैं ऐसे ही रसूल से वफा करूंगा इसलिए कुत्ता। समझ में आ रही है बात या नहीं है? अब जिसको शेर कहा गया, शेर की शुजाअत बहादुरी मशहूर, तो जैसे शेर बहादुर वैसे वो शख्स हकीकतें नहीं मिली, सिफतें मिली। समझ में आ रही बात? हाँ, देखें शेर की सूरत और है, बंदे की और है, कुत्ते की और है, इंसान की और है, बैल की और है, इंसान की और है। तो हकीकत शय बेसूरत ही ला बेमादत ही, ये बहस अलग छिड़ जाएगी इल्मी। हर शय की हकीकत उसकी सूरत में छुपी है, मादे में नहीं। मिसाल मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती, इसे मोमबत्ती क्यों कहते हो? इसलिए नहीं कि मोम से बनी है, क्योंकि सूरत बत्ती की है इसलिए बत्ती है। अभी भले नहीं बड़ी बात, मैं 8-10 मोमबत्तियां ले लेता हूं, तोड़ देता हूं मोम को, तोड़ के एक तस्वीर घोड़े की बना देता हूं, एक इंसान की। अब कहोगे ना ये घोड़ा है ये बंदा है, तो अब मोम कहां गया? भले बढ़िया मेरी बात ये नहीं है, यानी किस वजह से घोड़े को घोड़ा नहीं कह रहा कि वो मोम से, क्योंकि सूरत घोड़े की है। अब घोड़े को तोड़ के उस मोम से इंसान बना लो, इंसान वाले मोम से घोड़ा बना लो, अब नाम फिर बदल जाएगा क्योंकि सूरत बदल गई। हकीकत सूरत में छुपी होती है, नाम में सिफत छुपी होती है। मौला फरमाते इंसान को कुत्ता सूरत की वजह से नहीं, सिफत की वजह से कहा जाता है। और हमारे नाम भी अल्लाह वाले इसलिए हैं जो सिफत उन नामों में और फरमाया नहीं, जो सिफत नामों में वही हम में, न उन अस्मा की हकीकत और है हम। बाबा आओ बस उसूल समझा दूं और समेट लूं मैं अपने बयान को। कुछ सिफाती नामों में तुम भी शरीकों में पहले बता चुका हूं, जैसे समी बसीर की आयत पढ़ी मैंने, लेकिन काल साहब बंदे में और खुदा में बुनियादी फर्क ये है, समझ लो इसको।
ہر کوئی نہیں سمجھا سکے گا یہ فرق، کیونکہ ہر ایک کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ مولویوں نے بچپن سے مولویوں سے توحید پوچھی ہے، اس لیے نہیں پتا۔ یہ باتیں وہ سمجھا سکتا ہے جو مولا سے پوچھے۔ اللہ کے اسماء اور بندوں کے اسماء صفت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، بندے کی صفت میں تعدد ہے، کثرت ہے، خدا کی صفات میں تعدد اور کثرت نہیں۔ مثال کے طور پر بندہ سمیع ہے، سنتا ہے کان کے ساتھ، بصیر ہے، دیکھتا ہے آنکھ کے ساتھ۔ اللہ جس شے سے سنتا ہے اسی شے سے دیکھتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کے سننے کا آلہ نعوذ باللہ اور ہے، دیکھنے کا آلہ اور ہے، نہ وہ جس شے سے سنتا ہے اسی شے سے دیکھتا ہے، اسی شے سے بولتا ہے، اسی شے سے لیتا ہے، اسی شے سے دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ بندہ سمیع ہے تو یہ اور جہت ہے، بصیر ہے تو یہ اور جہت ہے۔ اللہ میں جہتیں نہیں، جو اس کا علم ہے وہی اس کی قدرت ہے، جو اس کی قدرت ہے وہی اس کا وجود ہے، جو اس کا وجود ہے وہی اس کی عطا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یعنی بندے میں کثرات ہے اور بندوں میں جا کے وہ ضد بن جاتی ہے، خدا میں ضد نہیں۔ اسی لیے تو علی پر زمانہ حیران ہے کہ علی پر صفات ازداد جمع ہو گئی، وہ صفتیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بہادر رحم دل نہیں ہوتا، جو بہادر ہوگا وہ رحم دل نہیں ہوگا، جو زاہد ہوگا وہ خوش خلق نہیں ہوگا، جو عابد ہوگا وہ سخی نہیں ہوگا، اور علی میں یہ ساری موجود۔ بس سمیٹتا ہوں میں، دیکھو میری طرف رہنا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں نتیجہ دے کے اپنا بیان سمیٹ لوں گا۔ شکرن صاحب، 3 قسم کی صفات ہیں اللہ کی، صفات ذات، اور یہ بھی بڑے بڑے مولویوں کو پتہ نہیں بخدا، صفات ذات اور صفات افعال، یہ 2 نام جانتے ہیں اکثر، حالانکہ ان 2 کے درمیان ایک اور ہے، سب سے اہم وہی ہے۔ صفات ذات صفات اضافہ اور صفات افعال۔ صفات ذات جس کا ذات سے تعلق مخلوق نہیں تھی، وہ صفتیں اللہ میں تھی۔ آل محمد نہیں تھے، ایک بات تھا نا جب یہ بھی نہیں تھے، اللہ تو تھا، تو اللہ آل محمد سے پہلے بھی زندہ تھا، ان سے پہلے بھی عالم تھا، ان سے پہلے بھی قادر تھا، جس وقت ان کو خلق کیا اس سے پہلے بھی کر سکتا تھا۔ یہ ذات کی صفتیں ہیں۔ رازق ہونا یہ صفت فعل ہے، اس کا تعلق ہی مخلوق سے، مرزوق ہوگا تو رزق دے گا، کوئی مسموع ہوگا تو کلام کرے گا، کوئی مانگنے والا ہوگا تو عطا کرے گا، یہ افعال۔ اب دونوں کے درمیان ہے صفات اضافہ، یعنی جس صفت کی کسی کی طرف اضافت ہو، یعنی نسبت۔ جیسے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کر بڑے دھڑلے سے اس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، الہی انت اعلم بحالی، پروردگار تو میرے حال کو خوب جانتا ہے، وتسمع مقالی، تو میری گفتگو کو خوب سنتا ہے۔ اب تو نے اس صفت یعنی اللہ کے جاننے علم کی نسبت اور سننے کی نسبت کو اپنی ذات سے منسوب کیا،
تو میرے حال کو جانتا ہے، بندے سے منسوب ہو گیا نا یہ علم. تو میری گفتگو سنتا ہے، تو میری غربت پہ رحم کھاتا ہے، بندے سے منسوب ہو گیا. کہ آؤ 20 لاکھ کا شرائط نامہ میں لکھتا ہوں، علماء زمانہ کو جمع کرو، انہیں کہو ثابت کر کے دکھائیں. بندہ حادث ہے، اللہ قدیم ہے. قدیم کی صفت حادث سے منسوب ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ قدیم کی صفت حادث میں نہیں آ سکتی. تو جب آ ہی نہیں سکتی کیوں چلاتے ہو؟ تو میرے حال کو جانتا ہے، تو میری سنتا ہے. اپنی طرف سے تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں آسان سے آسان تر کرنے کی، لیکن کچھ ایسی اب اس سے زیادہ آسان منزل تو ہو ہی نہیں سکتی. کم از کم توحید کے لیے ممکن ہی نہیں. وہ قدیم ہے، ساری مخلوق حادث ہے، بعد میں بنی ہے. اس کا علم قدیم ہے. اب قدیم کا علم حادث سے کیسے ربط کھائے؟ حادث کے لیے تو حادث چاہیے. حادث کی فریاد سننے کے لیے حادث کی ضرورت، حادث کے حال کے علم کے لیے حادث ضروری، حادث کی غربت پہ رحم کھانے کے لیے کوئی حادث ضروری. نہ تم قدیم بن سکتے ہو، نہ اللہ حادث بن سکتا ہے. تو قاضی صاحب پھر بات بنے تو بنے کیسے؟ جب میں نے اللہ سے پوچھا آواز الہی آئی، بات نہیں بن سکتی تھی مگر میں قادر بھی تو ہوں، میں مجبور نہیں ہوں. یہ ٹھیک ہے میں حادث سے نہیں مل سکتا تھا، میں نے اپنا ایک کان بنایا جو میری طرف سے سنتا ہے. نہیں ایسے جیسے تیری روح پہلے تھی، روح قدیم تھی. کان کو سننے کی طاقت روح نے دی، آنکھ کو دیکھنے کی قوت روح نے دی، زبان کو بولنے کی طاقت روح نے دی. لیکن اب روح نے ایسا سلسلہ کیا کہ اب روح بھی کچھ سننا چاہے تو کان سے سنتی ہے. یہ ہے توحید رحمانی، یہ ہے حقیقی توحید کا تصور. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بابا یا نہیں؟ کیا اور ابھی بھی علی ثقلین نقوی صاحب میں بڑے نچلے درجے سے بات کر رہا ہوں. ایک مقام معانی ہے، تیسرے نمبر پہ مقام ابواب ہے. تو توحید کی بھی 5 قسمیں ہیں. توحید ذات، توحید ہویت، توحید الوہیت، توحید احدیت اور توحید واحدیت. اس ذات کی توحید اس تک رسائی 14 کی بھی نہیں. ان کی رسائی بھی توحید ہویت سے شروع ہوتی ہے. سمجھ میں آئی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں. پھر الوہیت، اور اب جو میں آج کی مجلس سے بات کر رہا ہوں یہ توحید الوہیت، اور یہی مقام ابواب ہے. نہیں آپ نے دیکھا نہیں؟ ہویت ہوا والی توحید، الوہیت اللہ والی توحید. قل ہو واللہ احد، یہ تینوں توحیدیں بیان کی ہیں اسی ایک جملے میں. اللہ نے کہہ دو جو ہوا ہے وہی اللہ ہے، وہی احد ہے. بڑی پہلے بات ذات کی بات نہیں ہوئی.
ذات کو چھوڑ کے ہویت سے بات شروع کی، ہووا سے، قل ہووا اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دو جو ہوا ہے وہی اللہ ہے، وہی احد ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسی ترتیب سے پہلے ہوا گنا، پھر اللہ گنا، پھر احد کا، یہ ہے اس کی توحید۔ اور یہی میدان جنگ میں ورد تھا جناب امیر ممکنات کا کہ دشمن پہ تلوار توڑنے سے پہلے کہا کرتے تھے یا ہوا یا من ہوا یا من لا یعلم من ہوا الا ہوا، اے ہوا، اے وہ ہو، اے جو وہ ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی وہ مگر وہ۔ تو یہ تیسرے درجے کی توحید پہ بات ہو رہی ہے، الوہیت پہ۔ تو اب روح سنتی ہے کان کے ذریعے، گو کے کان کو سنواتی بھی یہی ہے۔ اب آپ کی روح آپ کے کان کو سنواتی ہے، مگر میری تقریر روح تک بھی پہنچ رہی ہے کان کے ذریعے۔ اس میں روح کی توہین نہیں، کمال ہے کہ چھپ کے بھی اس نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے۔ کیونکہ روح قدیم تھی، بدن حادث تھا، حادث اور قدیم کا ربط نہیں ہوتا جب تک حادث سے حادث نہ ملے۔ اب کان حادث تھا، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو اللہ نے ایک کان بنایا جس سے سنتا ہے، ایک آنکھ بنائی جس سے مخلوق کو دیکھتا ہے، ایک زبان بنائی جس کے ذریعے مخلوق سے بولتا ہے، ایک چہرہ بنایا جس کے ذریعے مخلوق کے روبرو رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یہ نہیں؟ جی ہاں، خدا کرے وہ دن آئے کہ میں توحید ہویت پہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں، جو کم از کم میری زندگی میں آتا ہوا دن نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ میں پہلے جناب علی کو بھی بتا چکا ہوں، یہ کتابوں سے علم نہیں ملتے، یہ مجتہدین کے سامنے زانو ٹیکنے سے ہاتھ نہیں آتے جب تک علم بانٹنے والا کسی کے سینے میں خود نہ رکھ دے۔ ہاں، اور میں نے بعد میں آپ سنیے گا کیسے 800 سال سے جو تصور توحید دیا ہوا تھا علماء نے، میں نے قرآن و حدیث کی دلائل قاہرہ کی پوچھاڑ کے ساتھ ثابت کر دیا کہ غلط ہے، کیونکہ وہ مولویوں کو بنا ہوا تھا، اور مولوی کا علم جتنا زیادہ کیوں نہ ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا، اس سے خطا کا امکان رہتا ہے۔ ہاں، اس لیے اور پھر توحید جیسا نازک مسئلہ اور تصور بندوں سے لیتے ہو، مولا سے لو۔ اب سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اللہ میں نہیں جانتا ہوں، آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ کس کو اس نے کان بنایا، کس کو زبان بنایا، کس کو آنکھ بنایا، کس کو ہاتھ بنایا، کس کو چہرہ بنایا۔ مخلوق میں ایسا ہے کوئی کہ اپنی طرف سے بندہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے انت اعلم بحالی، تو میرے حال کو بہتر جانتا ہے، اور در پردہ کہے اس سے رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھے ابھی تک؟ نہیں، اچھا کرو، میں اور ایک سیڑھی آسان کر سکتا ہوں، ابھی ایک اور مثال کے ساتھ سمجھا دوں، ہاں، تاکہ جو چہروں پہ ابھی مجھے کچھ حیرت کے نقش نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک سفر ہو جائیں۔ کندھوں پہ کون بیٹھے ہیں؟ فرشتے ہیں؟ اچھا، کیا کرتے ہیں جی؟ اعمال لکھتے ہیں، نیکی برائی کو، ٹھیک ہے؟
جو ہم کرتے ہیں ان کو لکھ کے لے جاتے ہیں. اللہ نہیں جانتا. اب اگر کسی جاہل سے آپ یہ کہہ دیں کہ اس نے 2 فرشتے بٹھائے ہیں وہ لکھ کے ہمارے عمل لے جاتے ہیں، اس کے دماغ میں تو کیڑا کل بلا سکتا ہے کہ تمہارا اللہ خود نہیں جانتا. اب آؤ، یا تو سر ٹکرا کے مر جائیں گے علماء، یا پھر کہتے بنا چارہ نہیں دکھائی دے گا. یہ کہنا پڑے گا کیا اللہ جانتا ہے. ہم چونکہ حادث ہیں، ہم حادثوں کے عمل میں وہ طاقت پرواز نہیں جو اسے عالم ملکوت کی طرف لے جائے. یعنی ہم نے نماز پڑھی، حادث کا عمل بھی قاضی صاحب حادث، یہی ہوا میں تو چکرا سکتا ہے، ملکوت تک نہیں جا سکتا تھا. اس لیے ملکوتیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ملکوت تک تم لاؤ. اب تو وہ مقام آ گیا ہے کہ یا تو ذہن کا دریچہ کھولو اور میں خود آ کے گھس بیٹھوں آپ کے دماغوں میں. اب بھی نہیں سمجھ سکے بات بھائی، ملکوت تک تو لے جائیں گے فرشتے، سید الملکوت بھی سدرا سے آگے تو نہیں جا سکتا. اب یہ کہ اب اس سطح پہ آیا تو سارا مجمع سمجھا ہے بھائی. سدرا سے آگے تو جو ملکوتیوں کا سردار ہے وہ نہیں جاتا تو تم مارے گئے. تمہارے عمل تو بھٹکتے پھر رہے ہوں گے سدرا کے ادھر ادھر. پھر کیا ہو، سدرا سے آگے کون جائے؟ ڈھونڈ. جو سدرا سے آگے جائے گا عمل وہی لے کے جائے گا، اللہ سے لے کے تمہیں وہی دے گا. کیونکہ اس سدرا سے آگے یہ تو جبریل کی گواہی ہے ممتاز آباد والوں. قد بتیت موت ان لم یوتا قبلک نبی مرسل ولا ملک مقرب. اے جد الحسنین، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں نہ کسی نبی مرسل کے قدم پہنچے، نہ کسی ملک مقرب کو یہ سعادت ملی کے جائے. تو آگے کون جا سکتا ہے؟ 2 ہستیاں ملتی ہیں. نہیں، میری خدا کی قسم یہ فراخ دلی ہے. جو تم اپناؤ، میں مسلط تو کروں گا ہی نہیں. یا رسول گئے اسے جاتے ہر ایک نے دیکھا ظاہر کو، یا کوئی چھپ چھپا کے گیا اور وہاں بھی چھپ بیٹھا. اب وہاں یا گیا نبی یا پہنچا لی، تو اب ہر عمل اللہ تک نبی والی لے جائیں گے. وہاں سے جو تمہیں لینا ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ منہ اور مزدور کی دال میں لوں گا، تو لے سکے گا اللہ سے. ہم تو ہوا کی دیوار کو توڑ کے عمل اوپر نہیں بھیج سکتے. اور اب تیری مرضی، جو وہاں گیا ہے اسے پکار، جو وہاں گیا ہے اس سے رابطہ رکھ. چلیے آپ کی آسانی کے لیے علی نہیں گئے، اب تو خوش ہو.
बाबा अली वो जादू है जो इमकान की तलस्मी चादरों को चीर के सीने पे मूंग डलता है। तुम जरा मेरी तरफ तो देखो, मेरी आंखों से आंखें तो मिलाओ। भाई मैं कहता हूं शबे मेराज अली नहीं गए, खुश? आप वकार सब क्यों जिद कर रहे हैं? किसी को खुश हो लेने दे, आपका क्या जाता है इसमें? भाई शबे मेराज नबी तो गए थे ना, अली नहीं गए। मैं जो कह रहा हूं नहीं गए, क्या बिगड़ना है इसका? अली में कोई नक्श नहीं पैदा हो सकता। नहीं गए भाई कोई जो खुश होता है हो लेने दो। नहीं गए अली, अब तो राजी, नबी तो गए। अब नतीजा ये निकला कि हमारा हर अमल अल्लाह तक नबी ले जाएगा, हमारी हर जरूरत की चीज हमें नबी लेके देगा। पहले मिलकर उन किताबों को चला दो जिनमें ये फरमान है अना मदीनतुल इल्म। ऐसे न सही तो वैसे सही, दरवाजा अली है, नबी तक पहुंचोगे ना जब की बात है। तो नबी तक जाने के लिए दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। और यही कुछ तो कह रहा हूं कि दरवाजे से बैर न रखो, बना के रखो। और कभी इसका बुग़्ज़ दिल में ना आने देना, क्योंकि जब तेरी किसी नवाज ने जाके इस बाब विलायत से टक्कर मारी और उसने अंदर से बैठे बैठे देख लिया ना कि इस नमाज से मेरे बुग़्ज़ की बदबू आ रही है, इस अमल से मेरी जात में शक की जलन आ रही है, तो न वो आगे जाएगा। हाँ जाओ अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों, उलमा से कहो, मुजतहिदीन तक मेरी बात पहुंचाओ कि पता नहीं दिमाग खराब हो गया है गज़नफ़र का, यह क्या है? कहता है क़यामत की 15वीं तारीख तक अगर मेरे दावे के रद्द पेश कर दे मैं बैत हो जाऊंगा। यही कह दो कि गज़नफ़र यही कहता है कि अल्लाह कदीम है, कायनात हादिस है, कदीम हादिस से रब्त नहीं रखता, हादिस के लिए हादिस चाहिए। और दलील किरामन कातिबीन की देता है, या रद्द लाओ या लिखवा के लाओ कि जिसको अदरिकली हम कह रहे हैं तौहीद की ही पार्टी का बंदा समझ के कह रहे हैं, हिज़्ब मुखालिफ समझ के नहीं। ये भी किताबें बताती हैं कि बड़े सीमा तलाश के अंदर तक 70 मकाम पे टोक रखा है। मैंने यही पढ़ा था इसमें तो समझती है ये जो है अपने करते चलते हर बार 70 बार के 70 बार हथेलियों के बल से मैं हर बार यही कहा भैया अलग दुनिया बात करता अकबर तेरे बाद दुनिया में अकबर तेरे बाद आदम में पहुंचा है पूरा बाप जवान बेटे के सलाम जो ही हुसैन अख्तर के सलाम आया चेहरे पर जवान था वह जल आ रहा था, जहां आगे थी वहां खबर छा गया, आसमान की तरफ निगाह है बेटा समझ के नहीं रहना